میرے دوست میرے ساتھی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں۔ میں بھی بہتر ہوں۔ ایک اذیت سے گزرے کل ہم لوگ، ایک غم سے گزرے کل ہم لوگ، ایک پریشانی سے کل گزرے ہم لوگ، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں، اللہ نے اپنی زبان سے ایک بات کہا دی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے انس اور جنس، ہر جی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں تفسیر کر دیا کہ کل من علیہ فان، ایک دن ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، ورب کا ذو الجلال والاکرام، اور اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سپرد خاک کر دیا، حق ہے، حق کے ساتھ اسے سپرد خاک کر دیا۔ سنت ہے اللہ کے حوالے اللہ کے بندوں کو کر دینا۔ ایک دلدار انسان، ایک ہنستا چہرہ، اپنے دوستوں کے لیے نچھاور چہرہ، اپنے دوستوں کے لیے چل پڑنے والا چہرہ، اپنے دوستوں کے لیے اپنی ضروریات کو مار دینے والا چہرہ، اپنے دوستوں کے انتظار میں مسکراتا چہرہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا جاتا ہے بمبئی جانا، نوکری کی تلاش ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں میں کہ نوکری کی تلاش ہے، بمبئی کا ٹکٹ لو، جانے بھر کا ٹکٹ لو، ٹرین پر بیٹھ جاؤ، وہاں فرید بھائی انتظار میں ہیں ہمارے، فرید بھائی ہمارے لیے رہنے کا بھی انتظام کر دیں گے، فرید بھائی ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیں گے، فرید بھائی ہمارے لیے نوکری کا بھی انتظام کر دیں گے۔ میں خود اس کا جیتا جاگتا مثال ہوں۔ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ آج جو بھی میں ہوں، جو بھی آپ کے سامنے بول لیتا ہوں، جو بھی آپ کے سامنے لب کشائی کر لیتا ہوں، جو بھی آپ حضرات کے سامنے آ کر ٹوٹی پھوٹی انداز میں، ٹوٹی پھوٹی اردو میں، ٹوٹی پھوٹی ہندی میں آپ سے باتیں کر لیتا ہوں، یہ دین اسی شخص کا ہے جب نوکری کی تلاش میں اور روزی کی تلاش میں ممبئی گیا، اور ہمارا بھائی بھی ایک ممبئی میں رہ رہا تھا۔ وہ باندرہ کے چول میں رہنے کی زندگی، وہ پوری زندگی چال کی جو ممبئی میں رہ چکے ہیں ان کو چال کی اہمیت پتہ ہوگی، چال کی حقیقت پتہ ہوگی کہ جب برسات ہوتا تھا تو ٹھیونے بھر پانی میں نکل کر باہر آنا ہوتا تھا۔ وہ زندگی ایک اذیت ناک زندگی کہی جا سکتی ہے، وہ زندگی ایک قسم پرسی کی زندگی کہی جاتی ہے، وہ زندگی چول میں رہنے کی زندگی ایک سزا ہے بمبئی کی، وہ بڑی سزا ہے بمبئی کی۔ لیکن جب ہمارے مرحوم منٹو بھائی کو، فرید بھائی کو پتہ چلا تو کہا دانش بھائی آپ جہاں ہیں وہاں سے نکلے اور ہمارے پاس آ کر ہم سے ملے اور ہم آپ کا انتظام کریں گے۔ اور اللہ نے اس شخص کے ذریعے ہمارا ایسا انتظام کر دیا کہ وہ عزت ملی، اور اس شخص نے ہمارا انتظام کر دیا، رہنے کی اتنی بہترین جگہ دلا دی۔ اندھیری جیسے علاقے میں اپارٹمنٹ میں رہنے لگا، گلبرٹ ہل جیسے علاقے میں رہنے لگا، اور ایک مقام مل گیا، ایک پہچان مل گئی۔ تو شخص آج دنیا سے چلا گیا۔ مشکل ان کی ماں کو ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو بیٹے نے کہا تھا ابا جلدی کرنا، لیکن ایک الفاظ اس نے کہا، اس بچے نے ایک الفاظ کہا، اس معصوم زبان سے ایک الفاظ نکلا، جو الفاظ ہر ماں کو تڑپا دیتا ہے، ہر بھائی کو تڑپا دیتا ہے، ہر رشتہ دار کو تڑپا دیتا ہے، ہر دوست اقارب کو تڑپا دیتا ہے۔ کہا ابا جلدی کرنا، ہاں ایک بات کا افسوس ہے کہ ماں یاد آئے گی، ماں چھوڑ جائے گی، لیکن اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، یہ میرا کرتا میری ماں کو لے جا کے دے دینا، اسے صبر ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹی کی جدائی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھ سے نابینا ہو گئے۔ ماں باپ کا زندگی گزارنا، بھائیوں کا زندگی گزارنا، اور خصوصاً دوستوں کا زندگی گزارنا، جن کے لیے نچھاور ہوا وہ، جن کے لیے قربان ہوا وہ، جن کی چہرے پہ ہنسی لانے کا وسیلہ بنا وہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یادیں رہ جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، یاد نہیں گزرتی ہے، یاد نہیں کٹتا ہے۔ وہ ماں جس نے پرورش کی، وہ ماں جس جو قربان ہوئی، وہ ماں جو دو دھڑ میں بٹ چکی تھی ہمیں دنیا میں لانے کے لیے، وہ ماں جو ہماری آواز پہ مسکرا جاتی تھی، وہ بھائی جس نے گود میں کھلایا، وہ بھائی گود میں لے کر ایک مسکراتے انداز میں، ایک خوشی کے انداز میں دوڑا پھرتا تھا کہ بھائی ہے ہمارا، بھائی ہے ہمارا۔ ان سب کو بھولنا، ان سب کو
مشکل ہے، اللہ صبر جمیل عطا کرے، اللہ اس کا بہترین بدل عطا کرے، اللہ اپنے محبوب ترین بندوں میں اسے شامل کرے، اللہ اپنے مہمان خانے میں اس کو مہمان بنائے، اپنا رضا نصیب کرے، اپنی موجودگی کا قرب اسے حاصل ہو، اور اللہ پاک اپنے مہمان خانے کے بہترین مہمان میں اسے جگہ عطا فرمائے۔